خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ. پہلے دیتے رہیں، بعد میں دے، حالات کے مطابق سب طریقے درست ہیں، دینی چاہیے، مگر اس کے لیے جو اصل چیز ہے نا وہ ذہنیت کی صفائی ہے. زکوٰۃ پیسے 2.5% دینے کا نام نہیں، وہی بات جو میں نے کہی رسم رہ گئی، حقیقت نہیں. زکوٰۃ کیا؟ پاک کرنا دل کو بخل سے، خود غرضی سے پاک کر کہ مال میں نے کمایا مگر میں سام بن کے نہیں بیٹھا، میرا دل کھلا ہے کہ جو آئے گا دین کا کام ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، میں اس کو اپنا ہی گھر کا فرض سمجھ کے دیتا جاؤں. اب ایک واقعہ سن لیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرح کا یہ رمضان شریف کے دن ہے ایمان تازہ کرنے کے. زکوٰۃ ایسے لوگوں کی ہے جو 2.5% دے رہے ہیں بخیل ہی، پھر کوئی بھوکا ہے نہیں میں دے چکا ہوں، کیا پاک ہوا بخل، اسی طرح کنجوس ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قرآن کے عالم ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کلیکٹر بنا کر نا زکوٰۃ وصول کرنے والا بھیجا. وہ ایک جنگل میں گئے، وہاں اونٹوں کا چرواہا تھا، اس کا گلہ تھا. انہوں نے اسے کہا میں رسول اللہ کا بھیجا ہوا. اس نے کہا مرحبا مرحبا، میں خوش ہوا ہوں، اللہ کے رسول کا قاصد آیا. انہوں نے کہا زکوٰۃ وصولنی. اونٹ اس نے شمار کیے، انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر 1 سال کی بنت مخاض جو ہے 1 سال کی بوتی، سال عمر ہوگی اس کی، بس وہ بچہ مجھے دے دے. اب دیکھیں نا حیرانی کی بات ہے، اللہ کے رسول نے کیسی تبدیلی کی. اب ہم چاہتے ہیں اگر کوئی آئے اور یار یہ 10 روپے تم جیب میں ڈالو، یہ چھوڑو یہ ٹیکس وغیرہ، ایسا نہیں کیا اس نے کہا آپ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں اور مجھ سے زکوٰۃ لینے آئے. 1 سال کی بچی مانگ رہا ہے، نہ وہ دودھ دیتی ہے کہ کوئی مسلمان پیے، نہ اس پر سواری ہو سکتی ہے، یہ میں کیا مسلمانوں کی خدمت کروں گا. وہ میرے بھائیو انہونی بات کہ اپنے گلے میں سے فال جو سانڈ اونٹ تھا نا سب سے اعلیٰ، اس کی نکیل پکڑ کر رہا ہے. اس نے کہا میں یہ اونٹ دینا چاہتا ہوں. حضرت ابی نے کہا بھائی یا رسول اللہ نے جو مجھے حساب بتایا میں اس سے زائد کیسے لے، تحصیلدار کو دیکھیں وہ کتنا متری. اس نے کہا میں زائد نہیں دے سکتا. اس نے کہا میں نہیں وہ تھوڑا دوں گا، میں تو یہ دوں گا. فیصلہ یہ ہوا کہ اگر تم یہ زیادہ دینا چاہتے ہو نا تو یہ اونٹ ساتھ لو، مدینہ منورہ پہنچو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، حضور کے سامنے یہ معاملہ رکھو، آپ اگر لے لیں تو آپ کی مرضی. زیادہ دینے کے لیے اونٹ لے کر گیا. حضور کو اس نے بتایا کہ آپ کا نمائندہ آیا تھا، وہ یہ زکوٰۃ مانگ رہا تھا، یہ زکوٰۃ کیا ہے، میں یہ دینا. آپ نے فرمایا بھائی نے بھائی وہی بتایا جو فرض تھا، مگر اگر تو اپنے شوق سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو میں تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا کہ پھر جنگل میں اس کے اونٹ اتنے ہو گئے کہ جنگل میں سما نہیں سکتے، برکت دی اللہ. یہ ذہنیت ہے جو زکوٰۃ کے حب دولت را فنا ساز زکوٰۃ. مال کی محبت ختم ہوئی ہے، اگر نہیں آپ نے ایک رسم پوری کر لی کچھ فائدہ نہیں ہوا. عبداللہ بن مبارک بنے نا کہ پڑوس میں ایک کافر آباد تھا غیر مسلم، تنگ ہو گیا بیچارہ، اس نے اپنا مکان بیچنا شروع کیا. اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں تو مسلمانی جو ہے نا وہ قبر کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، ملتا نہیں ایسا مسلمان. اس لیے کافر کہتے ہیں یار کہاں ہے ایسے مسلمان، تم جو باتیں بتاؤ نا کوئی امیر ایسا دکھاؤ. حضرت عبداللہ کو اللہ نے مال بھی بڑا دیا تھا، عالم بھی بڑے تھے، مجاہد تھے. انہیں پتہ چلا کہ میرا وہ پڑوسی غریب ہو گیا، وہ مکان بیچنے لگا، غیر مسلم تھا. جب گاہک آئے تو اس نے کہا کہ میں یار اس مکان کا 2000 لوں گا. انہوں نے کہا جس سے جی چاہے فیصلہ کرا، تیرا مکان 1000 کا ہے. اس کافر نے کہا کہ میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا. تو انہوں نے کہا 2000 پھر کیوں مانگ رہا. اس نے کہا یہ عبداللہ بن مبارک جیسا پڑوسی نصیب نہیں ہوگا، میں اس کا لے رہا ہوں. یہ بات حضرت عبداللہ تک پہنچی تو آپ خود گئے، روئے، 2000 اس کو دیا اور مہینہ کے بعد کا ہر مہینہ تجھے ملتا رہے گا. اور کہا میرا گناہ ہے کہ میں تیری خبر نہ لے سکا، اگر تو مکان بیچ کر میرے پاس سے چلا جاتا تو میں اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاتا کہ میرا ایک پڑوسی اس لیے چھت بیچ گیا تو اس کی خبر کسی نے نہیں. یہ تھا زکوٰۃ کا اصل مفہوم کہ دل سے ختم کی ہے مال کی محبت. اگر اسی طرح آدمی سمیٹ کر رکھتا ہے صرف رسم اس نے پوری کر دی ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں میرے بھائیو. حب دولت را فنا سعادت زکوٰۃ، ہم مساوات آسنا سعادت. مالک ابن دینار، عمر ابن دینار کا ملا علی قاری لکھ رہا ہے اب ہم رمضان میں کھا رہے ہیں، شام کو کتنے ہمارے سامنے پکوڑے ہیں، فلاں ہے فلاں. ادھر غریب ہیں بیچارے جن کے بچے ترس رہے ہیں، انہوں نے یہ فروٹ کبھی دیکھا ہی نہیں، بازاروں میں جاتے ہیں بس دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ خرید ہی نہیں سکتے. عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ
مولا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ شام کو روزہ افطار کرتے. کس سے کرتے؟ خشک ٹکڑے پانی میں بھگوتے, اس پر نمک چھڑکتے, مگر اس کے بعد جو روتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ اس میں کسی مسکین کا شاید حصہ ہو, کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوا اور میں اس کو نہیں دے سکا, میری گرفترا کر. اب جو دین اللہ کا رسول دے کر گیا وہ پڑھیں اور دنیا کو بتائیں اور عمل کریں, تو ہمیں جنگوں کی اور لوگوں کو مارنے کی ضرورت نہیں. یدخلون فی دین اللہ افواج, خود ہی فوج در فوج آج, مگر ہے نہیں نمونہ کوئی نہیں, بات ہے جی. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى